الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی عظیم شخصیت کی زندگی کے بارے میں بات کروں گی جو بظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ مل سکے، لیکن ان کی محبت اور وفاداری نے انہیں صحابہ اور تابعین میں سے ایک خاص مقام عطا کیا۔ یہ ہستی ہیں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت اویس کرنی کا اصل نام اویس بن عامر کرنی تھا اور آپ کا تعلق یمن کے قبیلے قرن سے تھا۔ اسی نسبت سے آپ کو کرنی کہا جاتا ہے۔ آپ کی پرورش غربت اور تنگ دستی میں ہوئی، پھر بچپن ہی سے نہایت عبادت گزار اور متقی اور صابر انسان تھے۔ حضرت اویس کرنی کے والد کا سایہ بچپن ہی میں اٹھ گیا تھا اور والدہ نہایت بوڑھی اور بیمار تھیں۔ اویس کرنی نے ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کو اپنی سب سے بڑی عبادت بنایا اور اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت اویس کرنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بے مثال آپ کو محبت تھی۔ آپ دل سے چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں، لیکن آپ کی ماں بیمار اور ضعیف تھی۔ آپ نے عرض کیا، اے ماں، دل چاہتا ہے کہ مدینے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروں۔ تو ماں نے فرمایا، بیٹا اگر جاؤ تو بس مختصر وقت کے لیے جانا، میری خدمت میں دیر نہ ہو۔ ماں نے فرمایا، بیٹا اگر جاؤ تو بس تھوڑے ٹائم کے لیے جانا، یعنی میری خدمت میں دیر نہ ہو۔ چنانچہ آپ مدینہ تشریف لائے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے۔ جب آپ پہنچے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات نہیں اور آپ کو نہ دیکھا، اور ماں کی خدمت کو مقدم جان کر واپس یمن لوٹ آئے۔ آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی، یوں آپ کو صحابی ہونے کا شرف نہ ملا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس کی ماں ہے اور وہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ اس کے جسم پر برص کی بیماری تھی جو اللہ نے دور کر دی، بس ایک سکے کے برابر نشان باقی ہے۔ جب تم اس سے ملو تو اس سے دعا کروانا، کیونکہ اس کی دعا مقبول ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہے، اور اس کی ماں ہے اور وہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ اس کے جسم پر برص کی بیماری تھی جو اللہ نے دور کر دی۔ جب تم اس سے ملو تو اس سے دعا کروانا، کیونکہ اس کی دعا مقبول ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، اگر اس پر غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ اویس کرنی سے دعا کروائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے تو آپ کو ہر حج پر یمن کے قافلوں میں تلاش ہوتی تھی کہ اویس کرنی کہاں ہے۔ آپ ڈھونڈتے تھے کہ اویس کرنی کہاں ہے۔ ایک حج پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس کرنی مل گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم اویس ہو؟ تو عرض کیا جی ہاں۔ پوچھا، کیا تمہارے جسم پر برص کا نشان تھا؟ انہوں نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا تمہارے جسم پر برص کا نشان تھا؟ کہا، جی ہاں۔ اللہ نے شفا دی، بس ایک سکے کے برابر باقی ہے۔ پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا، جی ہاں، میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے دعا کروائی جائے تو تم ہمارے لیے دعا کرو۔
حضرت اویس کرنی نے خلفائے راشدین کے لیے دعا کی۔ حضرت اویس کرنی نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے، کپڑوں میں پیوند لگاتے تھے اور اکثر روزے رکھتے تھے، راتوں کو عبادت میں رات گزارتے تھے، دنیاوی مال و دولت سے کوئی تعلق نہ رکھتے تھے، کوئی دلچسپی نہ تھی، عبادت گزار تھے۔ آپ اکثر فرماتے تھے کہ دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پاگل ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا دل اللہ کی محبت میں دیوانہ ہے۔ حضرت اویس کرنی نے خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صفین کی جنگ میں شرکت کی۔ آپ نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ یوں آپ کی زندگی ماں کی خدمت میں، عبادت میں اور اللہ کی محبت اور شہادت پر ختم ہوئی۔ والدین کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ والدین کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کا قرب عاجزی اور اخلاص سے ملتا ہے، نہ کہ مال و دولت سے۔ اللہ ہمیں حضرت اویس کرنی جیسا سچا عاشق رسول اور خدمت گزار بندہ بنائے۔ آمین۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ ایسی تمام معلومات اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔